متنازع ٹویٹ کے معاملے پر پی ٹی آئی سینیٹر اعظم سواتی دوبارہ گرفتار۔ ذرائع کے مطابق اعظم سواتی کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی تھی۔ انہیں اداروں کے خلاف متنازع ٹویٹس پر وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے سائبر کرائم نے گرفتار کیا۔ ایف آئی اے نے اعظم سواتی کو چک شہزاد کے فارم ہاؤس سے گرفتار کیا۔ پی ٹی آئی سینیٹر نے پاک فوج کے اعلیٰ افسران کو سوشل میڈیا پر گالیاں دی تھی۔ واضح رہے کہ سینیٹر اعظم سواتی نے پاک فوج کے اعلیٰ افسران کے خلاف نازیبا الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میں ان افسران کے خلاف ہر قانونی اور اخلاقی فارم کا استعمال کروں گا۔ متنازع سوشل میڈیا بیانات۔ اعظم سواتی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ سینیٹر اعظم سواتی کے خلاف مقدمہ سائبر کرائم ونگ میں درج کیا گیا۔ مقدمہ ایف آئی اے کے ٹیکنیکل اسسٹنٹ انیس الرحمان کی مدیت میں درج کیا گیا۔ اعظم سواتی کے خلاف مقدمہ تضحیک اور پیکا ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ اعظم سواتی کو دفعہ 505، 501، 500 اور 109 کے تحت گرفتار کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی اعظم سواتی کی انہی دفعات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ اعظم سواتی پہلے بھی انہی دفعات کے تحت مقدمے میں ضمانت پر ہیں۔ عمران کا سواتی کی گرفتاری پر بیان۔ حیران ہوں کہ کتنی تیزی سے فاسسٹ ریاست کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے اداروں کے خلاف متنازع بیانات پر دوبارہ گرفتار ہونے والے سینیٹر اعظم سواتی کے حوالے سے بیان میں کہا کہ حیران ہوں ہم کتنی تیزی سے فاسسٹ ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ایف آئی اے نے سینیٹر اعظم خان سواتی کو سوشل میڈیا پر متنازع بیانات کے الزام میں آج گرفتار کیا اور ان کے خلاف سائبر کرائم کے تحت مقدمہ بھی درج کر لیا گیا۔ عمران خان نے سینیٹر اعظم سواتی کے دوبارہ گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا کہ حیران ہوں ہم کتنی تیزی سے فاسسٹ ریاست کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ سینیٹر اعظم سواتی کو حراست میں تشدد اور بلیک میل کرنے کی ویڈیو ان کی بیوی کو بھیجنے کی تکلیف کو کوئی کیسے نہیں سمجھ سکتا۔ ناانصافی پر اعظم سواتی کا غصہ اور مایوسی جائز ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ اعظم سواتی کی حمایت میں سینیٹر کی اپیلوں کے 15 دن سے زیادہ گزرنے کے باوجود سپریم کورٹ کے دروازے ان کے لیے بند رہے۔ وہ ٹویٹ کرتا ہے اور دوبارہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس ریاست فاشزم کے خلاف سب کو آواز اٹھانی ہوگی۔ مریم کہتی ہیں عمران کے سب پلان بری طرح فیل ہو گئے، سازشوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اپنی ٹویٹ میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ ناکام ترین لانگ مارچ ایک کے بعد ایک ڈرامہ اور جھوٹ، مگر سچ یہی ہے کہ عمران کا 9 سالہ پلان فیل ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ سازش کے ذریعے حکومت ختم کرنے کا پلان، اپنا من پسند چیف لانے کا پلان، چیف کی تقرری میں رخنہ ڈالنے کا پلان، نئے چیف کا متنازع بنانے کا پلان، سب پلان بری طرح فیل ہو گئے۔ مریم کا کہنا تھا کہ سازشیں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کی سیاست اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے، اب استعفوں کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ بلاول اپنی ٹویٹ میں بلاول کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کا جلسہ فلاپ ہو گیا، تحریک انصاف کی سیاست اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی عوام کو باہر نکالنے اور نئے سربراہوں کی تقرریوں کو کمزور کرنے میں ناکام ہو گئی اور ناکامی کے بعد اب استعفوں کا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ بلاول کا کہنا تھا کہ عمران خان پنڈی سے آزادی کا نہیں بلکہ انہیں سلیکٹ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومت کب تک سیاسی مقاصد کے لیے استعمال ہوگی؟ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے راولپنڈی کے جلسے سے خطاب میں کہا کہ تمام اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور جلد مشاورات کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کے استعفوں کے باعث 859 میں سے 567 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ اپنے بیان میں فواد کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 859 نشستوں پر براہ راست انتخابات ہوتے ہیں اور تحریک انصاف کے استعفوں کے نتیجے میں 567 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ کہا کہ قومی اسمبلی کی 123 نشستوں پر عام انتخابات ہوں گے، پنجاب اسمبلی کی 297، خیبر پختونخوا کی 115، سندھ اسمبلی کی 26 اور بلوچستان کی 7 نشستوں پر عام انتخابات ہوں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انتخابات کے نام پر آنا ثنا اینڈ کمپنی کو پسینے کیوں آ رہے ہیں؟ عمران خان کا عوام پر اعتماد ہے کہ اپنی حکومتیں تحلیل کر کے انتخابات میں جا رہے ہیں، گھوڑا بھی ہے اور میدان بھی۔ فواد کا کہنا تھا کہ انتخابات کے علاوہ کوئی اور طریقہ ملک میں سیاسی استحکام نہیں لا سکتا۔ خیال رہے کہ سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے راولپنڈی کے جلسے سے خطاب میں کہا کہ تمام اسمبلیوں سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے اور جلد مشاورات کے بعد اعلان کیا جائے گا۔ ایم این اے محسن داوڑ کو بیرون ملک جاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ رکن قومی اسمبلی محسن داوڑ کو بیرون ملک جاتے ہوئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ محسن داوڑ تاجکستان میں رات سیکیورٹی ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے جا رہے تھے، تاہم ایف آئی اے کی جانب سے محسن داوڑ کو اسلام آباد ایئرپورٹ پر روکا گیا۔ اس حوالے سے محسن داوڑ کا کہنا ہے کہ میرا نام کابینہ نے 2 ماہ کے لیے ای سی ایل سے نکالا ہوا ہے، میں جا رہا تھا، مجھے روک دیا گیا، محسوس ہوا انہیں پہلے سے اطلاع دی گئی تھی۔ محسن داوڑ کا کہنا تھا کہ کاؤنٹر پر پہنچا تو بتایا گیا کہ نام ای سی ایل میں ہے، میں نے بتایا کہ کابینہ نے میرا نام ای سی ایل سے نکال دیا ہے، مجھے بتایا گیا کہ فون آیا ہے کہ مجھے نہیں جانے دینا۔